داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعہ لکھتے ہیں کہ میں دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بکریوں کی حفاظت بھیڑیا کر رہا. داتا حضور کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا. کشف المعجوب داتا حضور کی بڑی مستند ترین کتاب ہے, مسلمانوں کے ہاتھوں میں موجود ہے. کہتے ہیں میں ان کے قریب گیا تو میں نے جیسے قریب گیا تو انہوں نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا تو کیوں آئے ہیں, تو میں نے عرض کی حضور دعا فرما دے, بخشش کی دعا فرما دے. داتا حضور کہتے ہیں میں نے ان کے لیے دعا کے لیے عرض کی کہ دعا فرما دے. یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے, کسی ولی کے پاس نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں تو بخشش کی دعا کراتے ہیں, آخرت کی دعا کراتے ہیں. دنیاوی معاملات عام طور پہ جو نیک لوگوں کا طریقہ کار ہے وہ یہ, تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی. تو داتا حضور کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ بھیڑیا اطاعت کر رہا ہے, بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے, یہ تو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ اللہ کے ولی تھے, وہ بولے کہ جب سے ہم نے رب کی اطاعت کی ہے تو بھیڑیا نے ہماری اطاعت کر لی. ہم رب کے مطیع ہو گئے, رب کے فرما بردار ہو گئے, رب کی عبادت سے موافقت کی تو بھیڑیوں نے بکریوں کی موافقت اختیار کر لی, ان کی حفاظت شروع کر دی, ان کی حفاظت کر رہے ہیں. تو نصیحت کا کام, تو نصیحت یہی کی کہ اللہ رسول کی اطاعت کر, یہ نصیحت فرمائی. تو یہ بزرگوں کا طریقہ کار. تو حدیث بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہے, رب یہ فرما رہا ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر میرا قرب کیسے حاصل کرتا ہے, جو میں نے چیزیں اس پر فرض کی ہیں ان کو ادا کر کے حاصل کرتا ہے, فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے, سب سے بڑھ کر قرب حاصل کرتا ہے. تو لہذا جو نافرمان ہے وہ اللہ کا ولی ہونا نہیں ہو سکتا. ہاں مجذوب الگ ہے, یہ ایک کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی مجذوب ہے. مجذوب کا مطلب ہوتا ہے عقل نہیں. اللہ کی محبت میں جس کی عقل جائے تو ہم کہتے ہیں ادباً یہ مجذوب ہے. عام اگر کوئی ہو جائے تو پھر کہتے ہیں یہ پاگل ہے. لیکن اللہ کی محبت میں عقل گم ہوئی تو ادباً کہتے ہیں کہ مجذوب ہے, عقل جذب ہو گئی ہے, مجذوب ہے, کھینچ لی گئی ہے. ہم اس یہ الفاظ ادباً استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر مجذوب ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کا مکلف نہیں. ظاہر ہے جب عقل نہیں ہے تو شریعت کا مکلف نہیں. اگر کوئی شخص پاگل ہو جائے تو نماز اس پہ فرض نہیں رہے گی, زکات فرض نہیں رہے گی, روزے فرض نہیں رہے گی کہ بھائی عقل نہیں ہے. عقل کے ساتھ انسان مکلف ہے, عقل نہیں ہے تو مکلف نہیں. لیکن مجذوب واقعی مجذوب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کے لیے سب سیٹ ہے معاملہ, نمازیں پڑھنے کے لیے مجذوب ہے, شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجذوب ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ مجذوب شریعت کی مخالفت نہیں کرتا. مطلب خود اگرچہ نہ کرے, ظاہر عقل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے حکم نہیں ہے, مکلف نہیں. اچھا, لیکن شریعت کی مخالفت نہیں کرے. کوئی کہے کہ آئیں حضرت نماز پڑھیں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ جاؤ جاؤ نہیں پڑھتا, بس چپ ہو جائے گا, مخالفت نہیں کرے گا. یا کسی کو منع نہیں کرے گا, مریدوں کو نہیں نماز نہیں پڑھنی, تم نے داڑھی نہیں رکھنی, تم نے یہ نہیں کرنا, نہیں یہ نہیں کرے. جو سچا مجذوب ہے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا کہ لوگوں کو شریعت سے ہٹائے گا, شریعت کی مخالفت کرے گا. وہ کبھی شریعت کی مخالفت نہیں کرے گا جو سچا مجذوب ہے. اور عقل نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکلف بھی نہیں. لیکن یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ باقی سارے کام جو ہے نا ٹھیک ہو رہے ہیں, کھانا پینا, یہ وہ, مریدوں سے پیسے بٹورنا اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں, لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے مجذوب ہیں. نمازیں نہیں پڑھنی مجذوب ہے, روزے نہیں رکھنے مجذوب ہے, یہ کام نہیں کرنا مجذوب ہے. لیکن اپنے دنیاوی معاملات کے لیے, کاموں کے لیے بالکل ٹھیک. اگر اتنے ہی مجذوب ہیں تو پھر مجذوب تو وہ ہوتا ہے کہ جسے آپ نے کچھ تن من کا پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ تو بھلے نالی میں بیٹھا رہے, بھلے گندی جگہ بیٹھا رہے, بھلے کپڑے پورے پہنے نہ پہنے, اس کو اتنا نہیں, اس کو کچھ معلومات نہیں, بال بڑے ہو گئے کچھ نہیں. یہاں پر تو یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے شیو بنانی ہے, اس میں مجذوب نہیں ہے. نماز پڑھنے کی باری ہے تو اس میں مجذوب ہو نہیں. تو بہرحال مجذوب وہ ہے کہ عقل نہیں. جب عقل سلامت نہیں ہے تو شریعت کا مکلف نہیں. کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے قلم کو اٹھا لیتا ہے جس کی عقل نہیں ہوتی. یعنی پاگل سے رب نے قلم کو اٹھا لیا, مطلب یہ ہے کہ وہ مکلف نہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر قرب فرائض کی ادائیگی سے حاصل کرتا ہے. اور مزید کیا فرمایا, وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. بندہ نوافل پڑھتا رہتا ہے, نفلی عبادات کرتا رہتا ہے, نفلی روزے رکھتا ہے, مستحبات پر عمل کرتا ہے, نفل پڑھتا ہے, اتنے ادا کرتا ہے یہاں تک کہ
میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں، میں اسے محبوب بندہ بنا لیتا ہوں۔ اب جب ولایت قرب حاصل ہو گیا، ولایت حاصل ہو گئی، یہ مقام حاصل ہو گیا، درجہ قرب حاصل ہو گیا، تو پھر رب اسے کیا مقام عطا فرماتا ہے؟ آگے رب فرماتا ہے حدیث قدسی، سرکار فرما رہے ہیں، رب فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث باب فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، جن کانوں سے سنتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کر کے اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ رب کان بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اس کے کانوں کو اتنی قوت دیتا، اتنی طاقت دیتا کہ وہ دور و نزدیک کی آواز کو سن لیتا، اس کے کانوں کی سماعت کی طاقت کو دیکھ کر رب کی قدرت یاد آ جائے کہ رب نے اس کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، تو رب تعالیٰ خود کتنا بڑا، کتنا قادر، بندے کو اتنی قدرت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے، خود اس کی کتنی زیادہ قدرت۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کی قوت دیکھ کر کہ وہ دور و نزدیک کو دیکھ لیتا، رب کی قدرت یاد آ جاتی ہے کہ جس رب نے اس بندے کو دیکھنے کی اتنی طاقت دی ہے، وہ رب کتنا قادر، جس کو جو چاہے عطا فرما دے وہ رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے ہاتھوں کی قوت، اس کے پاؤں کی قوت، طاقت دے کر رب تعالیٰ کی قدرت یاد آ جاتی کہ رب تعالیٰ نے اپنے جس ولی کو، جس بندے کو اتنی ہاتھوں کی قوت عطا فرمائی ہے، اتنی قدموں کی قوت عطا فرمائی ہے کہ 2 قدم پر جہاں چاہیں چلے جائیں، اتنی قوت دی ہے، تو وہ رب تعالیٰ کی قدرت کی کیا بات، اس رب کی قدرت کتنی کہ بندے کو اتنی طاقت عطا فرمائی۔ اور پھر یہ نیک بندے ان کی طرف گویا کہ رجوع کا فرمایا جا رہا ہے، رب فرماتا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور ادا کرتا ہوں۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، اولیاء اللہ سامنے موجود ہیں، پھر بھی ان سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، وہ رب سے دعا کرتے ہیں تو رب تعالیٰ مرادیں بھر لاتا ہے، ان سے چاہے اولاد کے لیے دعا کروائیں، چاہے دنیا کے لیے، چاہے آخرت کے لیے دعا کرائیں، رب تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے حق میں کرے تو رب مرادیں بھر لائے گا، پوری فرمائے گا۔ اسی طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے رب سے دعا کرتے ہیں اور ان سے دعا کے لیے عرض کرتے ہیں، وہ رب سے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، تو یقیناً مرادیں پوری ہوتی، رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ خود رب فرما رہا، بخاری شریف کی حدیث بات، حدیث قدسی میں سرکار رب کا فرمان ادا فرما رہا ہے کہ رب فرما رہا ہے وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ضرور عطا کرتا ہوں، وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، مجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو ضرور پناہ عطا کرتا ہوں، ضرور پناہ دیتا ہوں۔